السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ان کی نہ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان و کرم سے آج سے ہم انشاءاللہ ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ ہماری زندگی میں ہر کام کریں گے تو سنت طریقے سے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج ہم یہ مبارک سلسلہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو کیا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہمیں ضروری ہے۔ آداب زندگی میرا موضوع ہے، اصل موضوع ہے، اور اس میں 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ ایک آداب زندگی روزمرہ کے آداب ہیں، نمبر 2 دعائیں ہیں، نمبر 3 حقوق ہیں۔ یہ 3 چیزیں بھی انشاءاللہ باری باری آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے چند آداب بتاؤں گی۔ وہ کیا ہے؟ کھانے کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کے سنتوں پر چلنا، صحابہ کرام بہت اہمیت دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو، ہر عمل کو، ہر طریقے کو۔ تو ہم بھی کیوں نہ اس نبی کے طریقے پر چلیں گے، وہ نبی جو ہمارے لیے اتنی محنتیں کر کے ہم تک دین کو پہنچائے ہیں۔ تو چلیے ہم بھی انشاءاللہ آج سے ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آئیے، کھانا ہم ہر دن میں کئی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، تو کیا ہم سنت طریقے سے کھا رہے ہیں؟ تو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ سنت طریقے کیا کیا ہیں، آداب کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ دھو کر کھانا کھانا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے ہاتھ دھو کر کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھو کر سب کچھ چھینا ہے، لیکن حدیثوں میں پہلے سے موجود ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا۔ دلیل نسائی کی حدیث ہے، نسائی میں ہے، علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تھے تو وضو کرتے تھے، جب کھانے کے لیے جاتے تھے تو ہاتھ دھوتے تھے۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔ جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ کئی جگہ دیکھنے میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ حدیث میں صرف بسم اللہ کا الفاظ آئے ہیں، بسم اللہ ہی پڑھ کر کھانا کھانا ہے۔ دلیل حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھو۔ اس کی روایت عائشہ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھو، بھول جانے میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھو۔ نمبر 3، اپنے سامنے سے کھانا۔ اپنے سامنے سے کھانے کی پوری کوشش کریں۔ ادھر ادھر لینا، ادھر سے ادھر سے کھانا یہ ڈھنگ نہیں ہے، بلکہ ادب یہی ہے کہ اپنے سامنے سے ادب سے بیٹھ کر اپنے سامنے سے کھانا کھائیں۔ ادھر ادھر ہاتھ ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز لینے کے لیے ہاتھ ڈال رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اپنے سامنے سے کھانا۔ دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے، عمر بن ابو سلمہ، اب وہ ایک غلام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چھوٹے تھے، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو روکا اور کہا کہ اے بچے اپنے سامنے سے کھا، بسم اللہ پڑھ، دائیں سیدھے ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے کا کھا۔ اور نمبر 4، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ جب بھی کھانا کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھانے کے لیے بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، یعنی اسپون پکڑ کر الٹے ہاتھ سے پلیٹوں میں سے لے کر کھاتے ہیں، ایک کلچر بنا لیا گیا ہے۔ یعنی کئی جگہ دیکھتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں، بوٹل بھی پکڑتے ہیں، کوئی بھی چیز، کافی، ہر جگہ دیکھنے میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے یہ بات کہ ڈیویں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانے کا یہ طریقہ، ایک کلچر ہم نے ایک سٹائل بنا لیا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا، الٹے ہاتھ سے کچھ چھینا، الٹے ہاتھ سے کچھ پینا، ایک سٹائل سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ اس کی دلیل صحیح مسلم اور بخاری میں دونوں میں موجود ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا سلمہ بنت افوا بیان کرتے ہیں، سیدنا سلمہ بنت افوا بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، یعنی لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور فرمائے
کہ سیدھے ہاتھ سے کھا، وہ شخص منع کیا، نہیں میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا، الٹے ہاتھ سے ہی کھاتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیے اور بولے کبھی تو سیدھے ہاتھ سے کھا نہ سکے، یعنی بد دعا کرے تو اس کے ہاتھ کو پارچی مار دیا تو زندگی میں کبھی بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو ہم بھی ڈرنا ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی، پوری کوئی بھی چیز سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن الٹے ہاتھ سے وہ چھیے یہ چھیے، پانی پیے اسٹائل سے، اسپون سے کھائے، یہ ہرگز نہیں، سیدھا ہاتھ ہی استعمال کرے۔ پانی بھی پیتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے ہی پوری طریقے سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے ہی استعمال کریں، الٹا ہاتھ کس میں بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور کھانے میں عیب نکالنا، 4 ہو گئے۔ نمبر 5، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالے۔ دیکھیے یہ چیز دلوں کو جوڑنے والی ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، کبھی بھی دیکھیے جھگڑے لڑائیاں ہوتے ہیں، عورتیں غصے میں آ جاتے ہیں، اگر کوئی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا ٹیچر ہے، کوئی ماں ہے، ساس ہے، بچیوں کو سکھا رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن بھری محفل میں بیٹھ کر عیب نکالنا یہ لوگوں کے دلوں کو توڑنے والا عمل ہے۔ اس سے بچ جائیں، اگر یہ چیز ہٹا دیں گے تو کتنی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند آتا تو کھاتے، ورنہ وہاں سے چھوڑ کر تھوڑا کھا کر اٹھ جاتے۔ ہم بھی یہی کرنا ہے، ہمیں بھی آداب سیکھ رہے ہیں تو یہی کام کرنا ہے کہ جتنا پسند ہے تھوڑا ڈال لو، پہلے دیکھو اچھا ہے تو کھا لو، ورنہ اٹھ جانا ہے، عیب نہیں نکالنا ہے۔ نمبر 6، ٹیک لگا کر نہ کھانا، ٹیک لگا کر نہیں کھانا ہے۔ نمبر 1، ہاتھ دھونا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا، بھول جانے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا۔ نمبر 3، اپنے سامنے کا کھانا۔ نمبر 4، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 5، عیب نہ نکالنا۔ نمبر 6، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ دلیل بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کبھی بھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا۔ تو اللہ اکبر، ہم بھی ٹیک لگا کر نہیں کھانا ہے۔ کھانے کے ٹائم پر ادب سے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، ٹیک لگا کر مستی سے گھمنڈ سے ایسا بیٹھ کر کھانا کھانا نہیں ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو ٹیک لگا کر نہیں کھانا۔ اور نمبر 7، جب لقمہ گر جائے یا کھانا گر جائے، کوئی چیز گر جائے تو اٹھا کر پوچھ کر کھا لینا۔ دلیل صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لقمہ گر جائے تو اٹھا کر مٹی وغیرہ اسے لگ جائے تو پوچھ کر صاف کر لے کے کھا لینا۔ شیطان کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑنا، شیطان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اور نمبر 7، انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینا، انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرو اور برتن کو صاف کرو، جب تک تم ہاتھ صاف نہ کرو، جب تک کیا ہے انگلیوں کو اور برتن کو چاٹ کر صاف نہ کر لینا۔ تو یہ بھی حدیث، یہ بھی دلیل کیا ہے ہمیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب تک ہم انگلیوں کو صاف نہ کر لینا، جب تک ہم ہاتھ صاف نہیں کرنا ہے، جب تک انگلیوں کو اور برتن کو چاٹ کر صاف نہ کر لیتے۔ یہ چیز بچیوں میں بہت پائی جاتی ہے، بچے اور بچیوں میں، کہ پلیٹ میں کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیٹھ کر بچوں کو ادب سکھائیں، سنت سکھائیں، بیٹھ کر اس طرح کھائیں، ہم بھی ادب سے کھائیں، ہمارے بچوں کو بھی ادب سے کھلائیں۔ سامنے ٹی وی چل رہی ہے، کھانا کانکی کھا رہے اور نیچے گر جا رہا کھانا، تو شیطان ہمارا کھانا کھا لیتا ہے۔ کسے معلوم کہ برکت کون سی چیز میں ہے؟ تو سب چیز ہمیں کیا ہے، نیٹ سے پوچھ کر پلیٹ کو صاف کرنا، اور جو پیاز وغیرہ کرے پاک جو جاتا ہے اس میں کھانے کے دانے جاتے ہیں سب صاف کر لے کے جو کھانا ہے سب کلین سے کھا لینا۔ اب جتنا ہونا اتنا ہی پلیٹ میں ڈالنا، زیادہ ڈال کے ویسٹ بھی نہیں کرنا۔ اور کھانے کے بعد دعا پڑھنا، کھانے کے بعد بھی کیا ہے، اللہ کی تعریف کرنا۔ یہ بھی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ انشاءاللہ جب ہمارے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ جب اس دعاؤں کو سیکھیں گے، شروع کی، درمیان بھول جانے کی دعا اور کھانے کے بعد کی دعا،
اور چند پانی کے آداب بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اور ترجمہ سنیے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اس کی روایت کرنے والے سیدنا ابو امامہ ہیں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، بہت پاکیزہ اور بابرکت ہے۔ اے ہمارے پروردگار عالم، اسے ہم سے ختم نہ کرنا، نہ ہی اسے ہمیشہ کے لیے رخصت کرنا، نہ ہی ہم میں سے اس پہ بے پرواہ کا خیال ہو، یعنی لاپرواہی بولتے ہیں نا، اس طرح کا ہمیں اس کے اوپر خیال نہ ہو۔ یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں کے سلسلے میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر ایک مرتبہ میں دہراتی ہوں، ہاتھ دھونا نمبر 1 کیا ہے؟ ہاتھ دھونا۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، بھول جانے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا۔ نمبر 3 اپنے سامنے کا کھانا۔ نمبر 4 سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ اور نمبر 5 عیب نہ نکالنا۔ نمبر 6 ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 7 لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 8 انگلیوں کو اور برتن کو چاٹ کر صاف کر لینا۔ نمبر 9 دعا پڑھنا۔ 9 آداب ہم سیکھے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ درس میں اور کچھ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔